خبر شامل کرے جمہوریہ کانگو کے ایک اعلیٰ سطح دفاعی وفد کا دورہ پاکستان۔ جمہوریہ کانگو کے مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل ہانزو مولات کی قیادت میں وفد کی GHQ راولپنڈی آمد ہوئی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید اعظم منیر سے ملاقات رہی۔ پاکستان اور کانگو کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے راستوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جمہوریہ کانگو کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کے GHQ آمد پر مسلح افواج کی جانب سے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ جمہوریہ کانگو کے مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی ملاقات کے دوران دونوں شخصیات نے پاکستان اور جمہوریہ کانگو کے مابین دیرینہ تعلقات پر اظہار اطمینان کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق اس موقع پر ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت اور استحکام دینا ہے۔ اس سے قبل کانگو کے مسلح افواج کے چیف نے پاک بحریہ اور پاکستان ایئر فورس کے چیف سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ معزز مہمان نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، استعداد کار اور عزم کی تعریف کی ہے اور دفاعی شعبے میں خود انحصاری اور مقامی سطح پر دفاعی پیداوار کے میدان میں حاصل کی گئی نمایاں پیش رفت کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دہشت گردی کا شکار غازیوں اور شہیدوں کے خاندانوں کو کبھی تنہا نہ چھوڑنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مریم نواز شریف نے دہشت گردی میں شہید یا غازی بننے والے شہریوں، افسروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ دہشت گردی کا شکار افراد کی یادگار کے عالمی دن پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ افواج پاکستان، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ پاکستان کے شہری دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ دہشت گردی سے متاثر افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب، کوئی وطن اور کوئی زبان نہیں ہوتی۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا جہاں امن، محبت اور رواداری کا راج ہو۔ نفرت کے بیانیے کو شکست دے کر امن کی شمع کو روشن رکھنا ہوگا۔ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شمولیت کا خیر مقدم۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وسیع تر اپوزیشن اتحاد سے پارلیمان اور عوام میں اپوزیشن کی آواز مزید مضبوط اور توانا ہوگی۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر اسد قیصر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، آئندہ کی سیاسی اور عوامی حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں متحدہ اپوزیشن کے 27 ستمبر کو لانگ مارچ اور احتجاج کا فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق مشترکہ پارلیمانی پارٹی نے آئین، جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور پارلیمانی اصولوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اپوزیشن جماعتیں باہمی مشاورت، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ آئندہ تمام اپنے سیاسی اور پارلیمانی فیصلے کریں گی۔ اسلام آباد میں سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی اہم بیٹھک۔ PTI رہنما اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، عامر ڈوگر، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا عبدالواس اجلاس میں شریک ہوئے۔ مشترکہ گرینڈ الائنس کے پروگرام اور ملکی اور سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور جاری ہے۔ اپوزیشن کی نشست میں بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی اہم بیٹھک۔ PTI رہنما اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، عامر ڈوگر، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا عبدالواس اجلاس میں شریک ہوئے۔ مشترکہ گرینڈ الائنس کے پروگرامز، ملکی و سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور جاری۔